بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان و عظمت اور رفت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجتا رہتا ہے، اور یہ وہ ذکر پاک ہے جو کبھی بھی ختم نہ ہوگا، اور قیامت کے دن جب ہر چیز فنا ہو جائے گی کوئی ذکر اذکار کرنے والا نہ ہوگا، لیکن ایک ذکر جو باقی رہ جائے گا وہ درود پاک ہے۔ اس لیے اس کا ذاکر خود اللہ تعالیٰ ہے۔ درود پاک کی فضیلت اور برکات اس قدر زیادہ ہیں کہ تمام مشکلات اور مصائب کا حل اس کے ورد کرنے پر ہی مضمر ہیں۔ تمام دینی اور دنیاوی حاجات درود پاک کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ پوری فرماتا ہے۔ کوئی ایسی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں قبولیت کا شرف حاصل نہیں کر پاتی جس کے اول اور آخر میں درود پاک نہ پڑھا گیا ہو۔ انسان کو چاہیے کہ کسی بھی مشکل اور پریشانی کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے رجوع کرے، لیکن دعا کی قبولیت کے لیے جو بنیادی شرائط ہیں ان سے لیس ہونا ضروری ہے، پھر ہی کسی مشکل کے حل کے لیے مانگی گئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کے سند حاصل کرتی ہے۔ اگر ہم مندرجہ ذیل 5 شرائط پر سختی سے کاربند ہوں گے تو پھر ہر قسم کی مشکل صورتحال میں کیا گیا وہ عمل جو درود پاک کے ساتھ کیا گیا ہو انشاءاللہ تعالیٰ بارگاہ خداوندی میں قبولیت کا شرف حاصل کرے گی، اور اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہوئے درود پاک کی برکت سے ہر مشکل کو آسان فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے طہارت کا ہونا، پابندی نماز، رزق حلال، توکل اور تکبر اور ریاکاری سے پرہیز۔ درود پاک کے حوالے سے آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت کا ایک شخص کو جہنم کی آگ میں ڈالنے کا حکم ہوگا۔ وہ روتے ہوئے کہے گا کہ اے ملائکہ، مجھے کہاں پر پھینکنے کا حکم ہوا ہے؟ فرشتے کہیں گے کہ جہنم میں۔ وہ کہے گا مجھے چند لمحات کی مہلت دے دو تاکہ میں اپنی حالت پر رو سکوں۔ فرشتے کہیں گے اے شخص، یہ ندامت کے آنسو تو تجھے اپنی زندگی میں بہانے چاہیے تھے تاکہ تجھے کوئی فائدہ ہوتا، آج رونے سے کیا حاصل ہوگا؟ وہ شخص کہے گا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوں، مجھے اپنے خدا تعالیٰ سے یہ گمان کبھی نہ تھا۔ فرشتے اس سے پوچھیں گے کہ اے اللہ کے بندے، تجھے اپنے اللہ کے تعالیٰ سے کیا گمان تھا؟ وہ کہے گا مجھے اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ امید تھی کہ وہ مجھے کفار کے ساتھ دوزخ میں نہیں رکھے گا۔ فرشتے کہیں گے وہ دیکھو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، ان کو پکارو تاکہ وہ تمہاری شفاعت کر سکیں، ورنہ تمہیں جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وہ بندہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارے گا، حضور علیہ السلام اس بندے کی آواز پر توجہ فرمائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کو عذاب کے فرشتوں نے جکڑ رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے فرمائیں گے کہ اسے میرے حوالے کر دیا جائے تاکہ اس کے اعمال کو دوبارہ تولا جا سکے۔ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسی کے حکم کے تحت کر رہے ہیں، جب تک اللہ تعالیٰ کا فرمان نہ ہو ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سجدے میں گر جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اے اللہ، آج تیرے اس فرشتے میرے اور تیرے ایک بندے کے درمیان میں حائل ہو رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا اے فرشتوں، میرے بندے کو میرے پیغمبر کے حوالے کر دو۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس گناہ گار امتی کو لے کر میزان کے پاس تشریف لائیں گے اور نیکیوں کے دفتر میں سے ایک مٹھی میزان میں رکھیں گے جس سے برائیاں دب کر رہ جائیں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوگا اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ جب اس بندے کو جنت کی طرف لے جایا جائے گا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر کھڑے دکھائی دیں گے۔ آپ مسکرا کر فرمائیں گے مجھے پہچانتے ہو؟ وہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں گے کہ وہ نیکیوں کی ایک مٹھی جو تمہارے تمام برائیوں پر غالب آ گئی تھی وہ درود پاک تھا جو تم دنیاوی زندگی میں میرے لیے پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ وہ شخص اسی وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بوسی کرے گا اور عرض کرے گا اگر آپ آج میری شفاعت نہ فرماتے اور میرا درود پاک آپ کی ذات اطہر پر نہ ہوتا تو میں دوزخ کی آگ میں ہوتا۔ درود پاک کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے آج میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں درود حصول رحمت۔ یہ درود اللہ کو راضی کرنے کے لیے بہت بہتر ہے، لہٰذا جو شخص اسے روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا اللہ پاک اس سے راضی ہو جائے گا اور اس کو نعمتوں اور رحمتوں سے مالا مال کر دے گا، دین و دنیا کی تمام نعمتوں سے اس کو نوازے گا، اس کے رزق میں فراوانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اسے ایسا نیک کام سر انجام دینے کی توفیق دے گا جو قیامت تک رہے گا
جس سے اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ جو شخص اسے درود شریف کو روزانہ چند بار پڑھنے کا معمول بنا لے، اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک خاص تعلق اور رابطہ پیدا ہو جائے گا، جس کے بدولت اس کو بے پناہ دینی اور دنیاوی فوائد حاصل ہوں گے۔ اور اس کو اگر آپ روزانہ ربیع الاول میں 11 دفعہ پڑھنے کا معمول بنا لیں تو آپ کو بے انتہا اور بے شمار فوائد حاصل ہوں گے۔ وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی صلاۃ دائما وسلم سلاما عابدا علی حبیبک و سید النبیین و آلہ و اصحابہ اجمعین فالحمد للہ رب العالمین۔ یہ تھے اس درود پاک کی تمام فضیلت اور فوائد۔ اللہ پاک ہمیں اس درود پاک کی تمام بے شمار نعمتوں اور رحمتوں سے نوازے۔ اس درود پاک کو اس ماہ مبارک میں پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔